الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان چل رہی ہے اور تقریباً 58 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 58ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توکل کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو ہماری توکل پر گفتگو چل رہی تھی کہ توکل کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھنا، اور بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیر اختیار کریں، کوشش کریں، ایک کام کو اختیار کر لیں اور اس کے انجام کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اس کا انجام اللہ تعالی ہمارے حق میں اچھے نکالے گا، اور اگر ہمارے مخالف بھی ہوا تو ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ تو تدبیر اختیار کرنا یہ منع نہیں ہوتا، انجام کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہی ذات ہے جو کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہونے میں، یعنی وہ ذات اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، وہ ہر بندے کے گناہوں کو جانتی ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا اظہار ہے کہ اتنے سارے اربوں کھربوں انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہ جو خطائیں اور گناہ کر رہے ہیں ہر ایک کی خطا، ہر ایک کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، چاہے ہم اس کو تنہائی میں کریں، چاہے لوگوں کے سامنے کریں، چاہے ہم اشاروں کنایوں میں کریں، چاہے صراحتاً کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا علم بہت بڑا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی توجہ ہر جانب ہر ایک پر کامل ہوتی ہے اور ہر وقت رہتی ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ پوری روئے زمین پر کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک شخص نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی شہر کے اندر کروڑوں لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ مثلا ہمارے کراچی کی آبادی تقریباً 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، تو کراچی میں ایک ہی دن کے اندر اگر 1.25 کروڑ کا بھی آپ حساب کریں، 1 کروڑ کا بھی حساب کر لیں، تو کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی مقام پر خطا کر رہا ہوگا۔ اب 1 کروڑ آدمیوں کو واچ کرنا، انہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، اچھا پھر ظاہری نہیں بلکہ ان کے دل میں کون سے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، دل میں کیا فاسد ارادے ہیں، کیا گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، گناہ کا ارادہ کس درجے تک پہنچا ہوا ہے، پھر اسی وقت میں دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، چوتھے شہر میں، 5ویں شہر میں اور ہزارہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر پوری دنیا کا آپ حساب کرتے چلے جائیے تو ذہن تھک جائے گا۔ تو ہمارا ذہن تو سوچ سوچ کے ہی تھک جائے گا، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی انتہا تک، اس چیز کی حقیقت تک رسائی عقل کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ذہن تھک کر گھٹنے ٹیک دے گا، اور اس ذات کی عظمت کے کیا کہنے کہ جو صرف تصور میں نہیں لے کر آ رہا، وہ سوچ نہیں رہا بلکہ باقاعدہ ملاحظہ فرما رہا ہے، ایک ایک کے گناہ کو ملاحظہ کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں سب کی طرف متوجہ ہے، کسی طرف سے غافل نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایسی ذات پر ایمان لے کر نہیں آنا چاہیے، اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں انہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی عظیم ذات کا ہم نے دامن رحمت تھاما ہوا ہے، ایسی عظیم ذات کی معرفت ہمیں حاصل ہے، پہچان حاصل ہے کہ ہم اس کی پہچان حاصل کرنے کے بعد معبودان باطلہ سے بچے ہوئے ہیں، کسی غیر خدا کی پوجا نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے، اس کی پرستش نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے ایک ایسی ذات کا انتخاب کر لیا ہے، اسی کی عطا سے، اسی کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، کہ جس ذات کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا اس کے تقاضوں کے مطابق تو انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کرے گا، اور اس کے لیے دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اسے ایک خدا تسلیم کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے عقائد بالکل درست ہیں کہ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کا نگہبان ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی سوتا نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے پاک و صاف ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے کہ اس میں مشغولیت ثابت ہو جائے، وہ ہم وقت اپنے بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو ایسی عظیم ذات کا ہی دامن رحمت تھامنا چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کو اپنا معبود تصور کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔
تو وکفا بہی بذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے وہی ذات کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر مطلع ہونے کے سلسلے میں۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ارادہ فرماتا ایک لمحے میں سب کچھ ہو جاتا، لیکن اس نے ارادہ ہی 6 دن کا فرمایا، اور 6 دن کے مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ، پھر زمین کو پیدا کیا اس میں جتنی چیزیں ہیں، اور ان کے درمیان جو اللہ نے ہزارہا مخلوقات رکھی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے بعض اوقات دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، جیسے جراثیم اڑ رہے ہوتے ہیں، بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا صرف 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ پھر وہ بیٹھ گیا عرش پر۔ استوا مانے بیٹھ جانا، قرار پکڑنا۔ تو جو علماء اسلام ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جو علماء اسلام عقائد کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، یعنی عقیدوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان کی دلیلیں بیان کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں علماء متکلمین۔ اور اس علم کو کہ جس علم میں عقائد کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں علم کلام۔ تو جو علم کلام سے وابستہ علماء ہوتے ہیں وہ احکام شرعیہ کی طرف، عملیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو موضوع ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے بمعنی دلیل، وہ اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، دلائل جمع کرتے ہیں، عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ اس علم کو جس میں عقیدے کو دلیل سے ثابت کیا جائے علم کلام کہتے ہیں، اور جو اس علم سے وابستہ علماء ہوتے ہیں انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو اسلام میں علماء متکلمین ہیں، اسلامی اسکالرز گزرے ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک جگہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ ایک جگہ میں ہوگا تو سمت کا تعین ہوگا۔ اس کے لیے ہم کہیں گے کہ جی مثلا وہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، سمت کا تعین ہوگا۔ اور جب آپ اس کے لیے ایک جانب، ایک سمت متعین کریں گے تو جس کے لیے آپ سمت متعین کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی مکان میں ہوتی ہے۔ جگہ میں ہوگی تو جگہ گویا کہ اس کا ذات کا احاطہ کر رہی ہے، جیسے اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو جتنی جگہ میں ہوں وہ میرا احاطہ کیے ہوئے ہے، مجھے گھیرے ہوئے ہے وہ جگہ۔ اور جب کوئی چیز کسی جگہ کے گھیراؤ میں آ جائے تو وہ جسم ہوتی ہے، اسے جسم کہتے ہیں، کیونکہ جسم ہی کسی مکان میں ہو سکتا ہے۔ اور جو جسم ہوتا ہے وہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے ظاہری الفاظ کو مراد لے لیا جائے کہ عرش ہے، عرش پہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، جیسے ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے، معاذ اللہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تو جیسے ایک تخت پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، اس طرح کا تصور قائم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ میں ہونا ثابت ہوگا، اس کے لیے سمت کا تعین ہوگا، اور جس کے لیے سمت کا تعین ہوتا ہے، جو جگہ میں ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ قابل تقسیم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قابل تقسیم ہونا بھی متصور ہوگا۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم چونکہ ہمارے لیے ہم ایک سمت میں ہوتے ہیں، کسی ایک سائیڈ میں ہیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، کہیں نہ کہیں تو ہم ہوتے ہیں۔ ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ ہم ایک جگہ میں ہو سکتے ہیں، ہمارا جسم لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ نے تو فرما دیا لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہماری مثل نہیں ہے۔ جب ہماری مثل نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ ممکن نہیں، اس کے لیے جگہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے جسمانیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو آپ مشار الیہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ اس کے ظاہری معنی کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ براجمان ہے، اور عرش کو متصور معنی آپ کے 7ویں آسمان کے اوپر ایک تخت ہے بہت بڑا جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے، تو پھر اس میں اور ہم میں مماثلت ہو جائے گی، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک سمت میں ہو گیا، اس کو مشار الیہ بنانا ممکن ہے، وہ ایک جگہ میں ہے، جو جگہ میں ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو اس کے لیے جسمانیت بھی ثابت ہو جائے گی، پھر اس کا قابل تقسیم ہونا بھی لازم آئے گا۔ لہٰذا اسی لیے علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں،
اور یہ حدیث بھی کہتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور و تفکر کرو، اس لیے کہ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا گھیراؤ نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ کی ذات عقل کے اندر عقل یعنی اس کو سمجھ لے تو پھر وہ ذات باری تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ عقل کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی جب اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو اب ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں انسان ہیں، جانور ہیں، نباتات، پودے ہیں، جمادات، بے جان چیزیں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مثل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم سب سے تو بالکل جدا ہے۔ اب کس طرح کا ہے؟ جب ہماری مثل ہے ہی نہیں تو ہمارے ذہن میں تو تصور صرف اس کا آئے گا جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے یا تو دیکھا ہو، اس کی تصویر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، یا اگر اس کو نہیں دیکھا تو اس کی مثل کو دیکھا ہو۔ جیسے میں کسی کو سمجھاؤں کہ میں نے ایک جانور دیکھا تھا، ہاتھی کی طرح تھا، اب اس نے مثلا ہاتھی دیکھا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کا ایک تصور خاکہ قائم کر سکتا ہے کہ اس جانور کو تو نہیں دیکھا جس کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ہاتھی کو تو دیکھا ہے، تو ہاتھی کے ذریعے اس جانور کو بھی وہ ایک تصور قائم کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا کہ تصور قائم ہو جائے، نہ اس کی مثل کائنات میں کوئی شے ہے کہ اس شے کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کا تصور ذہن میں پیدا کر لیں، اور یا تیسری صورت ہوتی ہے کسی کے تصور کو قائم کرنے کی، کسی کی خبر کوئی بتاتا ہے، بھئی وہ ایک ہمارے محلے میں ایک شخص ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، موٹی موٹی بھویں ہیں، ناک لمبی سی ہے، گال پچکے ہوئے ہیں، ہونٹ ذرا موٹے موٹے ہیں، اور چہرہ ذرا بھاری بڑا سا ہے، اور سر بھی اس کا بڑا سا ہے، تو آپ فوراً ایک ذہن میں نقشہ آپ کا بننا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں اس قسم کا کوئی کلام کسی مقام پہ آپ نے دیکھا جہاں پر ہے اللہ کی صفات کا بیان ہے، ذات کا تو بالکل بیان نہیں؟ تو جب کسی نے اللہ کی ذات کے بارے میں خبر نہیں دی، اس کی مثل کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، اسے ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو کیسے عقل اس کی ذات کا تصور قائم کر سکتی ہے؟ اس لیے نبی کریم نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور و تفکر کرنے سے ہی منع فرما دیا۔ یوں ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کس جگہ ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک جگہ میں نہیں ہے کیونکہ ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں، اور وہ ہماری مثل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے موجود ہونے کی گواہی تو دے رہا ہے، لیکن اس ذات پر جب آپ غور کریں گے وہ ذات آپ کی عقل میں نہیں آئے گی۔ یہ بھی ایک اللہ کا کمال ہے۔ تو ہمیں صرف اتنا اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہوگا ذات کے اعتبار سے کہ ایک ذات اس کائنات میں ضرور موجود ہے، بس موجود ہے، اور پورے کائنات کا وہ علم رکھتی ہے، اور پورے کائنات میں تغیر کر سکتی ہے، تصرف کر سکتی ہے، تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ پورا نظام کائنات وہ ذات چلا رہی ہے۔ بس یہ آپ تصور رکھیں اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ سوچنے کی ہم کوشش کریں گے تو ٹھوکر کھانے کا امکان ہے۔ علماء متکلمین جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے وہ عقیدہ ذہن کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے، ورنہ ذرا بھی ہم دائیں بائیں نکلیں گے تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ براہ راست گمراہی ہمارے ایمان پر اثر انداز ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم دائرہ اسلام کو پھلانگ کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش۔ تو اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہی کرنا چاہیے کہ پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق براجمان ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب حدیثوں کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایات ہیں کہ تم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے،
تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ یعنی صحابہ کرام نے سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی کہ جی نہیں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ یعنی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے یہ کہنا مقصود نہیں، یعنی جیسے واضح طور پہ 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دیکھیں گے جب وہ اس کے لیے نہ قریب ہے نہ دور ہے، قریب و بعید ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ سب سے قریب ہے، تو قریب دوری، اچھا کس سمت میں منہ کر کے دیکھیں گے، کس طرف منہ کر کے دیکھیں گے، کہاں اس کی ذات ہوگی، وہی سوالات ہیں سارے۔ اس لیے علماء متکلمین نے فرمایا کہ ان حدیث کے ظاہری الفاظ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے ہم دیکھیں گے، لیکن کس طرح دیکھیں گے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہمیں دیدار کروائے گا، بس اس طرح ایک تصور قائم کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں اپنا دیدار کروا دے گا۔ ہم حقیقتاً اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، ہماری آنکھوں میں اتنی تاب اور طاقت کہاں ہے، اور وہ اس کے دیدار کی جو کیفیت ہے حقیقتاً وہ کیفیت بھی ذہن میں نہیں آ سکتی ہے کہ کس طریقے سے دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کروائے گا وہ اپنی شان کے لائق کروا دے گا۔ اس لیے یہاں پہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنی شان کے لائق اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی جیسا اس کی شان کے لائق تھا۔ تو اکابرین نے تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، میں نے تو پھر براجمان بولا، انہوں نے استوا ہی ترجمہ فرمایا کہ پھر اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، قرار فرمایا۔ کیسے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا تصور قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہم جب تصور قائم کرنے لگیں گے تو یقینی سی بات ہے اپنے اوپر قیاس کر کے کریں گے، جیسے ہم ایک تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ویسے تصور قائم ہوگا، حالانکہ ہماری مثل وہ ہے ہی نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا غلط تصور قائم ہوگا۔ اس لیے بس ظاہری الفاظ کو سن کر اور جس طرح محتاط الفاظ میں نے آپ کو عرض کیا اسی طرح محتاط انداز سے ہم ان باتوں کو سمجھیں گے، اس سے زیادہ غور و تفکر کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔